السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر چند دلائل آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں۔ ان بھائیوں کے سامنے کہ جو بھائی سمجھتے ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پہلے عربی محاورہ سماعت فرما لیجئے۔ دلائل انشاءاللہ تعالی کثیر دلائل جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا آج۔ ایک عربی محاورہ یہ ذرا سماعت فرما لیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ کا مائنڈ سمجھنے والا ہوگا تو آپ انشاءاللہ ضرور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ من لم یفرح بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا تو کہتے ہیں فَلْيُعَالِجْ قَلْبَهُ، اس کو چاہیے وہ اپنے دل کا علاج کرے، اپنے دل کو معالجہ کرے کسی معالج سے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَرِيضٌ بِالْجَفَاءِ، وہ مریض بن چکا ہے بے وفائی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے لیے دلیلیں نہیں چاہیے ہوتی۔ میں آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت رکھنا چاہوں گا۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے روایت موجود ہے۔ جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور سفیر حاضر ہوئے، اور یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے 2732۔ بخاری شریف میں حوالہ موجود ہے۔ بخاری کا ریفرنس کیا ہے بخاری شریف کا؟ 2732۔ یہ آپ حدیث پڑھ لینا، بڑی مفصل حدیث پاک ہے۔ میں مختصر جو ہے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، چونکہ دلیلیں زیادہ دینی ہیں تو انشاءاللہ آپ حضرات سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بھی ہاں واقعتاً محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ویسے دیکھا جائے، دیکھیں کتنا ایک حیرت کی بات ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اگرچہ یہ من گھڑت ہے، سارے جانتے ہیں کہ جو 25 دسمبر کو عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر وہ اظہار مسرت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی ولادت ثابت نہیں 25 دسمبر کو، مگر انہوں نے ایک من گھڑت اپنی روایت جو ہے وہ پیش کر کے وہ اللہ کے نبی مان کر نہیں، معاذ اللہ وہ تو خدا مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ جناب عیسائی ہو کر وہ اتنے مخلص ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی نہیں پوچھا ہوگا کہ ایک عیسائی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشی نہیں منائی ہوئی، اگرچہ وہ روایت غلط ہے، وہ کافر ہیں، اس کی کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کافر ہو کر وہ اپنے جناب مذہب کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ یہ مسلمان ہے جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے وہ دلیلیں مانگتا پھرتا ہے کہ بھی یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ میں بخاری شریف کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حوالہ ہے 2732 حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں جناب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھا کہ مئو کے صحابہ تشریف فرما ہیں۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا کہ یہ جو صحابہ ہیں ایک دن چھوڑ جائیں گے، اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے مہربان رحم دل صحابی حضرت صدیق اکبر، جس کے بارے میں خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارحم امتی، میری امت کا سب سے مہربان رحم دل، شفیق، لجپال اور بڑا مہربان اور بڑا دل کے لحاظ سے بہت زیادہ مہربان، فرمایا میرا ابو بکر ہے۔ تو وہ صدیق اکبر کے سامنے جب رسول اللہ کی بات ہوئی تو کیا کہا؟ جب عروہ بن مسعود جب آپ کافر تھے، جب یہ کہا کہ آپ چھوڑ جائیں گے تو صدیق اکبر کے الفاظ دیکھیے، فرمایا امسس بازر اللہ، فرمایا کہ اب اس کا معنی میں کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا، چونکہ بعض ہماری بہنیں بھی ویڈیو سماعت فرماتی ہیں تو اب مناسب نہیں ہے۔ بس اس کا جو ترجمہ ہے یہ کسی عالم دین سے پوچھ لینا یا مرزا کے جو فالوور ہیں وہ ان سے پوچھ لینا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لفظ بولے تھے جب عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ چھوڑ جاؤ گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ اس موقع پر حضرت عروہ بن مسعود جب واپس جاتے ہیں تو انہوں نے واپس جا کر جو تعریفیں کی، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ تو اتنا اپنے نبی پر مر مٹتے ہیں، اپنے نبی کے مبارک بلغم کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اور حدیث پاک الفاظ بخاری میں حدیث موجود ہے، فرمایا کہ وہ تو لڑ پڑتے ہیں اپنے جسم اقدس نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے مس ہونے والے پانی کے قطرے پر لڑ پڑتے ہیں۔
اب مجھے بتائیے جو صحابہ اپنے نبی کے مبارک جسم سے مس ہونے والے پانی کے قطرے کا اتنا جب ادب کرتے تھے، کیا خیال ہے اگر آج کے دور میں انہیں یہ کہا جاتا او یار چلیں رسول اللہ کی محفل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ بیان کرنے یا بیان سننے، تو مجھے بتائے کیا صحابہ انکار کر دیتے ہیں؟ تو اس حوالے سے میرے بھائی یہ ذرا تھوڑا غور سے آپ تھوڑا توجہ سے سنیں اور اس پر تھوڑا نظر ثانی کریں۔ ہم یار بات تو ایسے ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان اتنا ماؤ علیہ السلام سے عشق کرتے تھے تو کیا وہ رسول اللہ کی محفل جو ہے وہ سننے سے انکار کر دیتے؟ اور پھر دیکھیں میلاد کہتے کسے، میلاد کی ذرا ڈیفینیشن بھی سماعت فرما لیں۔ میلاد کا معنی یہ ہے کہ وہ محفل کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی مبارک شکل، آپ کے جسم اقدس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر انفرادی شان عطا فرمائی ہے، آپ کے جسم اقدس کیسا تھا، آپ کے چہرے انور کیسا تھا، آپ کی زبان مبارک کیسے تھی، آپ کے ابرو مبارک کیسے تھے، آپ کا مبارک رخسار کیسا تھا، آپ کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، ایک ایک بات کو بیان کرنا اور نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنا کہ رسول اللہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، رسول اللہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ کام برا ہے تو پھر صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ مشکات شریف میں 2278 حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جناب امیر ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ بیٹھے حلقہ سجائے ہوئے، حلقہ بنائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں دین اسلام کو ہے جو عطا فرمایا اور آپ کے صدقے سے ہم پر احسان فرمایا۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم واقعی ایسے بیٹھے ہو؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے ہم ایسے بیٹھے ہیں۔ فرمایا مجھے آپ لوگوں پر کوئی گمان نہیں کر رہا، لیکن ہم بھی ایسے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں بیان کر رہے تھے، نبی پاک تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے ہم سے قسم لی، فرمایا کیا تم یہ اس لیے بیٹھے تھے تم دین اسلام کی باتیں کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی باتیں کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم ایسے ہی بیٹھے تھے، ہم یہی باتیں کر رہے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جماعت پر، تمہاری اس گیدرنگ پر، تمہاری اس محفل پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ نے مجھے فرشتہ بھیجا ہے اور مجھے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تمہاری اس محفل پاک سے جانے پر جو ہے وہ فخر فرمایا ہے۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک اور بڑی زبردست حدیث پاک آپ سے بات فرمائے، انشاءاللہ خوشی ہوگی کہ اللہ پاک نے کیا شان عطا فرمائی ہے محمود علیہ السلام سے پیار کرنے والے کی، اور کیا اللہ مقام عطا فرماتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور غزوہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے آپ نے اپنے چچا جناب حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چچا جان آپ ہمیں کوئی اشعار سنائیے۔ اب حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست قسم کے شاعر تھے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ یہ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ جاتے جاتے رسول اللہ کی آپ کی شان بیان فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر یہ نبی نہ بھیجتا تو پھر ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے اور ہم کوئی صدقہ خیرات نہ کرتے، ہم نمازیں نہ پڑھتے، یہ جو نیکیاں کرتے ہیں رسول اللہ کے صدقے سے کرتے ہیں۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوتا ہے؟ ہم رسول اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، محبوب کی آمد کا ذکر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، جب آپ دنیا میں آپ جو ہے وہ تبلیغ فرمائی اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا میلاد ہے۔ تو حضرت عامر بن اقوا نے کیا کہا؟ اچھا اس کا ریفرنس بھی پہلے سماعت فرما لیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے 4196، 4196 حدیث کا نمبر ہے، صحیح بخاری کا یہ حدیث پاک موجود ہے صحیح بخاری میں۔ حضرت عامر بن اقوا نے کیا اشعار پڑھے؟ اللہم لولا انت مہتدینا، یا اللہ اگر محمود علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، ہم نماز نہ پڑھتے، ہم صدقہ خیرات نہ کرتے۔ آگے کہا کہ فاغفر فداء لک ما بقینا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہماری آپ کی ذات پر، آپ کے نام پر ہماری جان بھی قربان ہے یا رسول اللہ،
ہمارے لیے اگر دین میں کوتاہی ہو جائے، ہم صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائی اللہ ہمیں دین میں ہر قسم کی کوتاہی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا، یا رسول اللہ یہ دعا فرمائیے کہ ہم میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں اور ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ دین اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے یا رسول اللہ ہم ڈٹے رہیں، اور ہمارے لیے یہ دعا فرمائیے۔ دیگر اشعار بھی آپ زبردست قسم کے اشعار جو ہیں وہ آپ صحیح بخاری میں 4196 حدیث پاک میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت عامر بن اقوا نے جب اشعار پڑھے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی یہ کون اشعار پڑھ رہا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ وہ حضرت عامر بن اقوا اشعار پڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اچھا۔ نبی علیہ السلام نے دعایا کلمہ ارشاد فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہوتی تھی کہ جس کو نبی علیہ السلام یہ دعا سے نوازتے وہ صحابی شہید ہو جاتے۔ تو حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے لیے الفاظ فرمائے گئے، آپ صحابہ نے سمجھ لیا کہ یہ ان کی شہادت پکی ہے۔ جب آپ شہید ہوئے تو اس کے لیے نبی پاک نے کیا فرمایا کہ ان لہ اجرین، اس کے لیے تو 2 اجر ہیں، ایک تو شہادت کا اجر اور دوسرا اجر انہ لجاہد مجاہد قل عربی مشابہ مثلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے یہ عربی جوان جو ہے، جیسے اس نے کردار ادا کیا ہے، میرے اشعار پڑھ پڑھ کے تمہیں گرمایا ہے، تمہیں جوش و جذبہ دلایا ہے، نبی پاک فرماتے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ڈبل اجر کا ارشاد فرمایا۔ پوچھئے کیوں ڈبل اجر تھا؟ ایک تو شہادت کا، دوسرا محمد علیہ السلام کی شان بیان کر کے صحابہ کو گرمانے کا جو ہے وہ اجر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں کوئی جذباتی کی بات نہیں ہے، کوئی مشتعل ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ امتی ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے۔ جس محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آتے ہوئے دعائیں مانگی، جاتے ہوئے دعائیں مانگی، اور کل قیامت کا دن ہوگا جب ساری دنیا ہم سے قطع تعلق ہو جائے گی، جب ہمارا سگا باپ بھی ہم سے چھوڑ جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ اس وقت اپنی جان کی فکر میں اپنی سگی اولاد کو بھول جائے گا، اس وقت محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ ہماری بخشش کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہمیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں معافی دلانے کے لیے آپ رو رہے ہوں گے۔ تو ہم امتی ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں تو آنکھیں بند کر کے نبی کا میلاد گج وج کے منانا چاہیے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے بتائیے بخاری شریف کی جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور بلغم مصطفیٰ کو صحابہ چہرے پہ ملتے تھے، جس میں اقدس سے مس ہونے والے پانی کے قطرے کو یہ وہ چہرے پہ ملتے تھے۔ مجھے بتائیے کیا صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کے لیے کسی قرآن کی آیت کا سہارا لیا تھا؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ میں انتظار کروں گا کمنٹ میں اس بات کا کہ کوئی مجھے صاحب بتا دے کہ کس قرآن کے آیت سے صحابہ نے پڑھا تھا کہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے مس ہونے والا پانی کا قطرہ اپنے جسم پہ ملنا ہے۔ پورے مجھے قرآن میں کوئی آیت دکھا دیں جس میں حکم ہو کہ جب میرا نبی وضو فرمائے تو تم نے اپنے جو ہے وہ میرے نبی کے جسم اقدس سے مس ہونے والا پانی کا قطرہ چہرے پہ مل لینا ہے، آپ کی جو مبارک بلغم ہے وہ اٹھا کے چہرے میں ملنی ہے۔ بھئی یہ کہ ہمارے استاد گرامی قبلہ خادم صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم رسول اللہ سے یوں پیار کرو، اس انداز میں پیار کرو کہ دیکھنے والا کافر وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ یار کیسے مسلمان ہیں جو اپنے نبی سے یوں پیار کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کو نبی بھی مانتے ہیں، بلکہ آپ کو میں یہ عرض کروں نبی علیہ السلام کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد۔ کیا نام ہے؟ محمد ہے۔ تو محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ۔ محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو بھئی اس حوالے سے میرے بھائی اگر محمد کہتے اسے جس کی بار بار تعریف کی جائے تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، اس ہستی کی تعریف کرنی چاہیے کہ جس کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے مزید دلائل رکھنا چاہتا ہوں جو میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے۔ یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں وقد يفعله بعض الناس ويكون له في اجر عظيم لحسن قصدي وتعظيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفحہ نمبر 269 ہے 269۔ یہ ابن تیمیہ یہ وہابیوں کا بہت بڑا پیشوا ہے،
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں، آپ کے تعظیم و توقیر میں جو لوگ محفل میلاد مصطفیٰ سے جاتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ابن تیمیہ ان کے مصنف ہیں اور کتاب کا نام ہے اقتضاء الصراط المستقیم۔ اسی طرح ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ امام سخاوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال السخاوی اما اہل مکہ معدن الخیر والبرکہ، فرمایا کہ اہل مکہ جو ہے وہ ان کا معمول کیا ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ فیتوجہون المکان المتواتر بین الناس انہ محل مولدہ ویزید اہتمامہم بہ علی یوم العید۔ امام سخاوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے قول نقل کرتے ہیں حضرت ملا علی قاری، آپ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کا یہ ایک سمجھو روٹین تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر عید سے بھی زیادہ اہتمام کرتے تھے اور گج وج کے محبوب علیہ السلام کی محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے۔ اور یہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ کی کتاب ہے المورد الروی فی المورد النبوی، صفحہ نمبر 30 پر۔ تاریخ ابن کثیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 723 اس میں یہ روایت موجود ہے کہ ابلیس 4 مقام پہ رویا۔ آج یہ دیکھ لیں کہ آپ ابلیس کی صف میں کھڑے ہیں یا رسول اللہ کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں۔ ابلیس 4 مقام پہ رویا، کس جگہ پر؟ جب آسمان سے دھتکارا گیا، نمبر 2 جب وہ ملعون ٹھہرا، نمبر 3 ولادت مصطفیٰ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تب شیطان رویا۔ آج جس کو تکلیف ہوتی ہے، شیطان کی وہ راہ اختیار کرتا ہے، اس کو اس بات کا سوچنا چاہیے بھی ایک شیطان رویا تھا، آج مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے، کہیں میں شیطان کی صف میں تو نہیں کھڑا۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، 1000 سال سے جلنے والی آگ فارس میں جو ہے وہ بجھ گئی اور ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی۔ آج وہ کون سا غلام رسول ہے جو اپنے آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے، کلمہ گو مسلمان بھی کہتا ہے، وہ کیوں آج رسول اللہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو ہے وہ نالاں اور ناراض ہے؟ اسی طرح مواہب اللدنیہ کے اندر امام قسطلانی علیہ الرحمہ صفحہ نمبر 78 پر آپ روایت نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب ایک سویبہ جو لونڈی ابو لہب کی جب وہ آگے خبر دیتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، اور صحیح بخاری کے اندر یہ آپ سماعت فرما لیں، بخاری میں 5101 اس کا حوالہ ہے۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سویبہ نامی لونڈی نے آ کر بتایا کہ اے ابو لہب، تیرے بھائی جناب عبداللہ کے گھر محمد مصطفیٰ جیسا شہزادہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اس نے بھائی کی خوشی میں رسول اللہ کو بھتیجا سمجھ کر اپنی لونڈی کو یوں آزاد کیا۔ جب وہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو دیکھنے والے اس سے پوچھتے ہیں ابھی تیرا کیسا حال ہوا قبر میں؟ تو کیا کہا اس نے؟ کہا جی پورا ہفتہ عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، ایک دن آتا ہے پیر کا جس دن میں نے یوں اشارہ کیا تھا کہ تمہیں آزادی ہے محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت کے صدقے سے، آپ کی ولادت کی خوشی میں جو میں نے ایسے اشارہ کیا تھا اس سے جو ہے وہ مجھے راحت ملتی ہے، اور اس انگلی سے جو ہے وہ میرے لیے قبر میں سکون ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، پھر حوالہ سماعت فرما لیجئے 5101۔ کافر کو جناب، کافر کو رسول اللہ ادھر فائدہ پہنچا رہے ہیں، کافر کو وہ جو کہتے ہیں نا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضُرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ بخاری کے حدیث موجود ہے، رسول اللہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، کافر فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس پر امام قسطلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ فما حال المسلم الموحد من امتی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ایک کافر کو اگر فائدہ پہنچ سکتا ہے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت خوشی میں، جو نبی مان کر نہیں، نبی نہیں مانا، صرف بھتیجے سمجھ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اس نے جناب آزاد کیا لونڈی کو، تو اسے قبر میں فائدہ پہنچے۔ فرمایا فما حال، کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا اس امتی کا المسلم الموحد، جو مسلمان بھی ہے، موحد بھی ہے، رب کو مانتا بھی ہے، رسول اللہ کا غلام بھی ہے۔ فرمایا کہ ولا زال اہل الاسلام یحتفلون شہر مولدہ، فرمایا کہ وہ مسلمان ایک عرصہ دراز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت خوشی میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر جو ہے وہ آپ کا امتی ہو کر آپ کی محفل میلاد مصطفیٰ سجاتا ہوگا، خوشیاں مناتا ہوگا، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح الشمامۃ العنبریہ
یہ نواب صدیق حسن خان نوبالی کی کتاب ہے الشمامۃ العنبریہ، اس کے اندر صفحہ نمبر 12 پر وہ لکھتے ہیں اگر آپ کے میلاد کا حال سن کر آپ کے میلاد کی خوشی نہ ہو وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ، یہ وہابیوں کے پیشوا کی کتاب ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی سن کر مسلمان کو خوشی نہیں وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح امداد الفتاوی کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 351 پر کہتے ہیں ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اذکار خیر کی طرح ثواب اور افضل ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیو دیگر روایات جو ہے وہ کافی روایت موجود ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے روایت موجود ہیں۔ تو میرے بھائی آپ ذرا سے گزارش ہے، کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، اور آخر میں یہ بھی سماعت فرما لیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب کے لیے قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہوتی، مستحب کے لیے صحیح حدیث کی، احادیث متواترہ کی، احادیث مشہورہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اگر ضعیف بھی حدیث ہو تو وہ بھی چل جاتی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے امت مسلمہ کا اس پر عمل ہے، اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، فرمایا کہ جو اس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھی ہوتی ہے، جس کو مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بری ہوتی ہے۔ تو کروڑوں لوگوں کا مولى صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اظہار محبت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک دو بندے کا کام نہیں بلکہ کروڑوں کے تعداد میں مسلمان اپنے نبی سے والہانہ پیار کرتے ہیں، اور اسی کا نام میلاد مصطفیٰ ایک مستحب عمل ہے۔ تو اس کے لیے لوگوں کا اس کار خیر پر جمع ہونا بھی ایک دلیل ہے، چونکہ حدیث پاک کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یجتمع امتی علی الضلالہ، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کریں جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا تھا، اور ہمارے استاد گرامی قبلہ خادم صاحب فرماتے تھے یوں عشق کرو جب تمہیں عشق مصطفیٰ میں پاگل کہہ دیا جائے سمجھو دربار مصطفیٰ میں تمہاری حاضری لگ گئی ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔